آج اس مسجد سے فوٹو میری تصویر کا عنوان حالات حاضرہ اور مدد کے قیام قال الله تعالى في كتابه المقدس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان تنصروا الله ينصركم ويثبت تو ادھر ادھر کی نماز کے بتا کہ معاملہ کیوں رکا مجھے رب جنوں سے گلا نہیں تیری رحمت کا سوال سامعین بس اس وقت رب کائنات کی بنائی ہوئی دنیا کی جو حالات ہیں وہ روز روشن کی طرح آیا ہے اور آج سے 1400 سال قبل عالم کے جو حالات تھے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے قبل لوگ جہالت و برائی کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے ظلم بربریت کا بوجھ پالا تھا انسانیت سسک نہیں تھی اور کوئی لیکن ایک بھی کوئی شام ہے جس کی سحر نہ ہو رحمت خدا کی اللہ نے اپنے بندوں کے سب کا مداوع کرنے کا فیصلہ کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کا قائد اول بنا کر فرمایا اور آپ کو رحمت عالم کا لقب دیا اس طرح اسلامی قیادت کی دو فشا کرنے عرب کے ریزات سے پھوٹی اور اس کے سیرا کو اور بیابان کو منور کرتی ہوئی تمام عالم کے ہر خطے ہر گوشے میں جا پہنچی آپ کی اسلامی قیادت نے حالات کا رخ بدل کر دیا جسے دیکھ کر چاہیے کہ ہمیں پر مجبور کرا آئے تو بہت پاک و مقدم بن کر آیا ہے کوئی رحمت عالم بن کر عرب جس میں قرنوں کی طرح جھل چھایا پلٹ کی بس ایک قانون اس کی پایا سامعین بس قائد اول کے قیادت اور مسالوں نے اسلامی قیادت کو باب عروج تک پہنچا دیا جیسا کہ شاہد بات جانا ہے ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی حوصلہ افزائی اس طرح فرمائی ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم الغرض حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تربیت یافتہ کیا ہے اسلامی قیادت کا پرچم کو لے کر عالم کے کونے کونے میں گئے اسلامی قیادت کا سکہ سب کے دلوں میں سب کر دیا کیونکہ اسلامی قیادت کا مقصد و مقصد حیات یہی ہے کہ زمین اللہ کی ہے تو اس پر اللہ جاری ہو اللہ کا احکام نافذ کرنے کے لیے کچھ لوگوں سے بچ کرنے جس ذمہ داری اپنے قدموں پہ لی اور دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کے سامنے سینہ سپر کرتے اور بازوان شاہد جو ہوئے ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا تیرا کام رہے یہ بھی ممکن ہے کہ کہیں ثابت رہے جان رہے اللہ بولے سے نہیں انہیں کن تم خیروں میں جیتا مدد پائے سامعین بس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے امت کی قیادت کے ہاتھوں میں آئی انہیں صدیق اکبر کے نام پر لگایا آپ نے قیادت کی ذمہ داری کو بہت خوبی نبھایا اور احکام شریعت کے درجہ برابر بھی کمپیوٹر کو کور نہ کیا پھر اس کے بعد جس خوش نصیب کو امت کے خلافت و قیادت کی بات ہو جن ہاتھوں میں سونپی گئی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لقب دیا گیا آپ نے اپنی قیادت کی ذمہ داری کو اس انداز سے نبھایا کہ تعلیم سے نبی تھی پھر اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اسلامی قیادت میں موقع ملا تعلیم کے سینے میں علم کی سکھان محفوظ ہے کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے دو معمولہ نگاہ جس طرح ماضی میں ان نفوس قدسیہ نے ماضی میں ان نفوس نے کمر ہمت پاک کر بعض طاقتوں سے گزر دیے تھے اور مخلوق کے سارے حکم کو پاک پاک کر کے تھا حالات حاضرہ بھی ہم سے ویسے ہی اقدامات کا مطالبہ کریں کیونکہ امت مسلمہ ہی وہ واحد امت ہے جس کے پاس وہ مستحقیق ہے جس سے سارے عالم کی قیادت کی ذمہ داری کو نبھائے اور تعلیمات میں ہی لوگوں کے دلوں کو بیدار کیا اور اچھے اور برے کو خوبصورت انداز میں واضح کیا ہے کسی اور مذہب کے پاس ایسی تعلیمات نہیں ہے جو اچھے اور برے کی ڈیفینیشن کرتے ہیں کیونکہ لیکن امتوں نے سامعین آج حالات سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ ستم کا بازار کر کے باقی طاقتیں پوری قوت
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انسانی خون پانی سے بھی زیادہ ہلکا ہو گیا ہے اور کوئی انسانوں کی آہو بکا سننے والا نہیں ہے اور برائیاں اس قدر عام ہو گئی ہے کہ کوئی نہیں معاشرہ بازوان شاید کہہ رہا ہے ایک تو زخم نہیں سارا بدن کی چھلی درد کے جانا پریشان سامعین بن حالات کے اس قدر بگڑنے کی وجہ کیا ہے یہی تو جب ہم غور کرتے ہیں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس امت مسلمہ نے اپنی ذمہ داری کو فراموش کر دیا ہے تن آسانی کی فکر ہو گئی ہے اور معاشرے سے اسلامی تعلیمات کو صحیح تصور کو پھٹ چکے ہیں امت نے بدمانی اور انتہائی زندگی کو اپنا شعار کر لیا ہے اور سائے حکم کی راہ سے گئی ہے اور جذلات کی مطالعے کو فراموش کر دیا ہے اور شاید مجلس اقبال نے کہا کہاں وہ علم کے موتی کتابیں ان کو یوم میں گوالی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی سوریا سے زمین اور آسمان کو کھولنے والا امت کی اس قبضت و بے نیازی کا باقی طاقت سے بھرپور فائدہ اٹھا رہی ہے ایک کے بعد ایک سرمکار کر رہی ہے جبکہ ہمارے اسلاف نے اس قیادت کو نبھانے کے لیے اپنی جان کی قربانی دی اور دشمن کی ایل سے ایل بدلا میں نے کہا کل نسلیں تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے پاؤں شہروں کی میدان سے اڑ جاتے تھے بگڑ جاتے تھے دیکھ جاتے تھے جب آج مسلمہ باتوں کو بدوست کرنے جاتی ہے تو اسے اپنی سے بلانے خوشی کیا ہوگی بڑے خوشی کیا ہوگی ہم آنے کے بعد کے ساتھ کا محمد سمیع محمد ظفر صاحب جاریہ تعلیم کا اوقات 7 منٹ کی تقریر کر کے آئے نا الحمدللہ کفا والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون صدق اللہ العظیم صدر عالی وقار عزت مآب مشفق و مربی اساتذہ کرام اور ہمنشینان البدر آج اس بہار محفل میں بہت ہی سخن ہے حالات حاضرہ اور امت مسلمہ کی قیادت حضرات عصر حاضر میں امت مسلمہ جن حالات سے دوچار ہے اور جن چیلنجز کا سامنا کر رہی ہے وہ ناقابل بیان ہے خاص طور سے جب ہم امت مسلمہ دنیا کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں درد و کرب اور آہو ہوا کی کون سی قسم ہے جو مسلمانوں نے ہم سے چھوٹ گئی پورا ہندوستان ماتم لگا بنا ہوا اور بزبان حال کہہ رہا ہے ایک تو زخم نہیں جسم میں سارا چھلی ایک تو زخم نہیں جسم میں سارا چھلی درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے نکلے ہماری اس گرما نصیبی اور اقوام عالم کی نگاہ میں ذلت و رسوائی پر ماتم کرتے ہوئے عامر عثمانی نے درست کہا تھا انہیں بخشی جسے دین و دنیا انہیں بخشی جسے دین و دنیا آج ان سوکھتا وقتوں میں دنیا میں لگی بے حسی بے خبری بے عملی کاری ہے تن عبرت کے مساموں سے درد جاری سامعین کرام اگر غور کریں تو ہماری اس بے بسی کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم تحریک خلافت کے بعد سے اپنے اندر کوئی مضبوط تحریک پیدا نہیں کر سکے سینکڑوں قائدین و علماء اٹھے لیکن ان کی اکثریت کانگریس کی چھتری کے نیچے کام کرنے کو ہی باعث سعادت سمجھتی ہے اس قدر افسوس کی بات ہے کہ جس قوم کی تاریخ ساز علماء سے بھری ہو اس کے سیاسی دانشور منصوبہ ساز اور قیادت کا دم رکھنے والے نہرو گاندھی اور راجیو کے لوگ کی سیاسی بنی کر بیٹھے اس سے بے قومی کے سوا کیا کہا جا سکتا شاید اسی صورت حال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وَبِي خَلَقْتُ لَأَبْعَثَنَّ عَلَىٰ أُولَٰئِكَ مِنْهُمْ فِتْنَةً تَتَبَعُ الْكَلِيمَ حَيْرَانٍ
बात तभी हो जाएगी वरना कॉलेज पर बात करते हुए आजाद हिंदुस्तान में कुछ लोगों का जिक्र भी होना चाहिए जिन्होंने कांग्रेस की खुशबू हासिल करने के लिए मुस्लिम मजलिस मुशावरत को खत्म किया। बल्कि एक जलसे में डॉक्टर सैयद महमूद और डॉक्टर फरीदी जैसी नेको साले शख्सियात को मदरसा असगरिया के सामने दौड़ा कर सिर्फ इसलिए मारा कि वो उम्मत के लिए सियासी प्लेटफॉर्म बनाना चाहते थे। रखियो गालिब मुझे माँ इस तल्ख नवाई में, रखियो गालिब मुझे इस तल्ख नवाई में माँ, आज कुछ दर्द मेरे दिल में सिवा होगा। क़यादत से महरूम कौम का हश्र इसके सिवा क्या हो सकता है जो हमारा अग़यार पर एहतमाद करना और उम्मत की कश्ती की खेवनहारी शिर्क से आलूदा दिलो दिमाग को सौंपने का नतीजा जिस शक्ल में सामने आया उसे पहरों भर का फसाद ना करे तो क्या करें। ज़ाहिर फसाद फिल बर्रि वल बहर, और ये नतीजा है कौम के मुकद्दर के मालिक कायदीन की तारीख गलती का जिन पर कौम को भरोसा था। सबे अव्वल के लोगों की कितनी सौसाला गलतियां दिमाग के सबब इम्तिहान की तफसीर, फिरका वाराना फसादात में शहीद किए गए मासूम तालीमी और सियासी तौर पर अकील होकर दलितों से भी बदतर जिंदगी गुजारते मुसलमान और वो इलाज के मामले में सांसें लेने पर मजबूर लोग और मुस्तक़बिल के ताल्लुक से अंग्रेजों के शिकार जैसे नौजवानों के कौमों में दुखी का इल्जाम उनके सर ही रहेगा तो पिछले 100 सालों से उम्मत के तमाम मसाइल पर काबिल होकर उम्मत के तमाम मसाइल पर काबिल होकर अपनी और अपने अहले खाना की तरक्की के लिए जीते रहे। हज़रात, सच्ची बात यह है कि हम दीनी और सियासी क़यादत से महसूसी के सबक ईमानदारी करना और जब तक अपने अंदर सियासी और एक मजबूत क़यादत पैदा न कर ले नामुमकिन है कि हमारी कश्ती इस भंवर से निकल सके। लिहाजा ज़रूरी है कि माजी और हाल से वाकिफ और मुस्तक़बिल के मुतवक्का खतरात को भांप लेने वाली दर्द आशना क़यादत पैदा करें और उसकी मातहती में यक गालिब होकर जंग आज़मा हो, दुनिया में महसूस और जिसमें वाहिद का नमूना बने। नबी अकरम अलैहिस्सलाम की तालीमात से वाकिफ हज़रात जानते हैं कि बगैर अमीर के दीन पर अमल पैदा होना नामुमकिन है। यही वजह है कि आप अलैहिस्सलाम के पैदा करना इनकलाब खैर का नुमाया पहलू कायदीन की तैयारी था। अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, खालिद और अबू उबैदा, अम्र बिन आस, मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु अजमईन जैसे न जाने कितने ऐसे हज़रात थे जिनको आपकी निगाहें करम ने गुमनाहियों से निकालकर आलम की क़यादत के मंज़िल जलील पर फाइज बकौल खाली सबक फिर शरीयत को उनको पढ़ाया, हकीकत को उनको एक बताया, ज़माने के बिगड़े हुओं को बनाया और उन दिन के सोते हुओं को जगाया। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा ये सालाना आमी के साथ है